الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ. برادران محترم، سورہ الانبیاء کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مستقل زندگی اللہ نے کسی کو نہیں دی. ہر ایک شخص کی زندگی عارضی ہے. جتنا کسی کا وقت اللہ نے لکھا ہوتا ہے گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. نہ اللہ کا کوئی نبی نہ کوئی ولی اس حقیقت سے مستثنا نہیں. سبھی اپنا وقت گزار کر دنیا سے چلے گئے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. خیر و شر کے معاملہ میں ہم نے تمہارا مواخذہ کرنا اور ہماری طرف تم لوگوں نے لوٹ کر آ جانا. قرآن مجید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے. کون پاس ہو گیا اس دنیا سے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا. فقد فاز، صرف وہ پاس ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ اور فریب ہے. اللہ رب العزت کے اسی قانون کے مطابق بہت لوگ دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن ہر آدمی ہر ایک کو یاد نہیں کرتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے نقش قدم منزل کا راستہ متعین کر دیتے ہیں. ان کی زندگی مشعل راہ ہوتی ہے. وہ دلوں کو روشنی دینے والے ہوتے ہیں. ان میں انبیاء، صلحاء، شہداء اور علماء شامل ہیں. سارے علماء کا تذکرہ تو مختلف اوقات میں ہوتا ہی تھا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ بڑی جلدی حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت کا تذکرہ بھی مرحومین میں ہونے لگے گا. ان کی زندگی کے سارے پہلو آپ کے سامنے ہیں. تھوڑا سی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو کسی دور و دراز گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، نورپور کے علاقہ، پرائمری تک تعلیم گاؤں کے اسکول سے حاصل کرتا ہے. پھر ایک صاحب دل عالم مولانا چراغ الدین دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہونہار ہے. ان کے والد گرامی سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ بچہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو پڑھائیں گے. نہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جسے وہ ہیرا چمکنے لگتا ہے. یہ جو ہیرا بازاروں میں بکتا ہے یہ پتھروں کے اندر بند ہوتا ہے. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. کئی دفعہ رگڑ کر اندر سے پھر وہ ہیرا برآمد ہوتا ہے. ایسا ہی اس حضرت کے ساتھ ہوا. یہ جامعہ محمدیہ میں داخل کرا دیے گئے. میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ گجرانوالہ کی بڑی خوش نصیبی ہے. بڑے بڑے نابغہ روزگار استاد اس شہر میں تھے، اور حضرت کی تعلیم و تربیت میں ان کا بہت اہم حصہ تھا. مولانا اس میں تھوڑی سی بات ان کے بارے میں بھی کروں گا
تاکہ پتہ چلے کہ حضرت شاگرد کن کے ہیں۔ اولین اساتذہ میں سے مولانا محمد اسماعیل سلفی علیہ رحمت، وہ ان کے ابتدائی استادوں میں تھے۔ حضرت مولانا عبد الحمید ہزاروی، حضرت مولانا عبداللہ علیہ رحمہ، یہ تین بنیادی استاد۔ مولانا اسماعیل کا علم کے لحاظ سے سٹیٹس کیا تھا؟ مجاہد الحسینی ایک بڑے دیوبندی عالم ہیں۔ خدام الدین رسالہ مولانا احمد علی کا لاہور سے نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹر تھے۔ میرے ساتھ کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں رہے۔ فرمانے لگے 1952 میں جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی کہ ان کو کافر قرار دیا جائے تو تمام مکاتب فکر کے علماء گرفتار ہو، ان میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ایون شیعہ، یہ سب لوگ جہنگ جیل میں نظر بند ہوئے۔ ان میں مولانا احمد علی لاہوری، سید عطا اللہ بخاری، مولانا ابو الحسنات، سارے مکاتب فکر کے جید علماء وہاں اکٹھے۔ کہنے کے ایک دن علماء کی میٹنگ ہوئی کہ یہاں درس کا انتظام ہونا چاہیے۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ درس قرآن صرف اسماعیل سلفی دیں۔ یہ مکہ معظمہ میں اس شخص نے بات سنائی جو مسلک اہل حدیث کے نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے کہ سب فرقوں کے اکابر علماء موجود ہیں اور درس صرف حضرت سلفی دے رہے ہیں۔ مولانا عبداللہ علیہ رحمت کے بارے میں ساجد میر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں ساری عمر بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، علم حاضر میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ جو مسئلہ درپیش ہوتا وہ چاہے حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، قرآن مجید کی تفسیر کا ہو، مولانا عبداللہ فوراً جواب دیتے تھے۔ اتنا علم مستحضر یہ شاید ہی کسی کو ہو جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ ایسے ہی مولانا ہزاروی کئی علوم و فنون کے ماہر ہیں۔ جب حضرت حافظ صاحب ان سے فارغ ہو گئے تو حضرت حافظ عبد المنان صاحب تو پھر درس بخاری کے لیے حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت کے پاس حاضر ہو گئے، حافظ محمد گوندلوی علیہ رحمت۔ یہ شخصیت کے نام ہزار بار سنے، یہ کیا شخصیت۔ مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ ابو عمر علیہ رحمت، انتقال فرمائے۔ میرا ان سے تعارف ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں پاکستان کا۔ انہوں نے شہر پوچھا تو میں نے گجرانوالہ عرض کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے شیخ وہاں کے۔ میں نے کہا کون سے شیخ؟ کہنے لگا محمد گوندلوی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ میں یہ بنایا گیا، مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو ایک بڑی علمی مجلس بنائی گئی۔ اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ شہر مدینہ میں حدیث نبوی کون پڑھائے گا۔ ساری دنیا میں 84 ملکوں میں دینی مدارس قائم تھے۔ سب نے بیک باز کہا ایک ہی شخصیت ہے اور وہ ہے محمد گوندلوی۔ ابو عمر بتاتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب وہاں مکہ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ حافظ صاحب ذاکر آدمی تھے، رمضان المبارک میں روزانہ قرآن مجید ختم کرتے اور تہجد میں 10 سے 15 سپارے پڑھتے۔ کہنے لگے ہم طالب علموں نے سمجھا کہ یہ ایک ذاکر آدمی، صوفی آدمی ہے، یہ کیا پڑھائے گا۔ جس دن درس کا آغاز ہونا تھا شاہ فیصل آئے، انہوں نے حافظ صاحب سے درخواست کی کہ آپ صدر نشین بنیں، آپ پہلی حدیث جو ہے اس پر درس ارشاد کریں۔ انہوں نے خود پکڑ کر حافظ صاحب کو مسند پر بڑھایا اور پہلی حدیث کیف بدا الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، یہ حضرت حافظ صاحب نے شروع کی۔ ابو عمر فرماتے ہیں 4 گھنٹے اس موضوع پر بات کی،
کوئی لفظ دہرایا نہیں. اس وحی کی کیفیت کیا تھی، آغاز کیسے ہوا. ساری دنیا کے علماء اور 56 ملکوں کے سربراہ موجود تھے، سب انگشت بلندہ تھے کہ ایسا عالم دنیا میں نہیں ہے، اور کئی روز یہ موضوع رہا. حضرت حافظ عبد المنان علیہ رحمت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے یہ درس بخاری ان سے لیا. اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ حضرت حافظ صاحب جب علیل ہو گئے تو بخاری کا پڑھانا موقوف تو نہیں کیا جا سکتا. حضرت حافظ صاحب کی جگہ کون پڑھائے؟ علماء کی ایک میٹنگ ہوئی، سب کی نگاہ انتخاب اسی مرد درویش عبد المنان پر پڑی کہ صرف یہی پڑھائے گا. چنانچہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا. کسی کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. انہوں نے جو علم حاصل کیا سارے علماء اپنے کورس میں حاصل نہیں کرتے. یہ جو نصاب تعلیم ہے 8-9 سال کا، اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، نحو ہے، منطق تھوڑا سا. بہت سے علوم فلسفے کے ایسے ہیں جو اہل حدیث مدارس میں نہیں پڑھائے جاتے. حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت نے ان تمام علوم و فنون پر عبور حاصل کیا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ نصاب تعلیم کے ساتھ جن کا تعلق تھا. بعض کتابیں ایسی ہیں کہ عام علماء نے ان کے نام نہیں سنے، حضرت حافظ صاحب نے وہ بھی پڑھی. مولانا عبداللہ نے ایک عالم مولانا جمعہ خان کو رکھا تھا کہ اس بچے کو وہ تمام کتابیں پڑھا دو جو لوگ کبھی کسی زمانے میں پڑھتے تھے. چنانچہ حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت نے وہ تفسیر، حدیث، فقہ، فنون، عروض، علم کلام، علم بدیع، یہ سارے علوم و فنون، فلسفہ سب حاصل کر لیے اور کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. اتنا متباہر عالم کہ جس طرح سید نذیر حسین کو شیخ الکل کہتے تھے. شیخ الکل سے مراد کیا ہے؟ عموماً مدارس میں جو تفسیر پڑھاتے ہیں شیخ التفسیر ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں شیخ الحدیث ہیں، جو فقہ پڑھاتے ہیں شیخ الفقہ ہیں. جن کو تینوں پر عبور ہو ان کو کہا جاتا ہے شیخ الکل فی الکل، کہ یہ وہ شیخ ہے جس کو تمام ریلیٹڈ امور جو دین کے بارے میں ہے ان پر پوری گرفت حاصل ہے. حضرت العلامہ حافظ نور پوری علیہ رحمت کو ان تمام امور پر پوری دسترس حاصل تھی. اتنا بڑا عالم اور اتنا گمنامی میں وقت کا گزارنا، بہت چھوٹے چھوٹے آدمی بڑے بڑے لقب اختیار کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کو جانتا ہوں مختصر پڑے ہوئے، شیخ العلام، خاقانی ہند، نجم الدولہ، کبیر الملک، شیخ السماوات والارض، اس قسم کے لقب اختیار کر لیتے ہیں. اور ہمارے شیخ نے کبھی شیخ الحدیث لکھانا پسند نہیں کی. فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث، اس طرح کا کوئی لقب کبھی اختیار ہی نہیں کیا. اور اگر کبھی کسی نے لکھ بھی لیا تو اس مجلس میں کبھی شرکت نہیں کی، اس لیے کہ یہ اپنی خود نمائی اس کے یہ کبھی قائل نہیں تھے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے درجے خود بخود بڑھا دیتا ہے. اللہ نے خود ہی درجے بلند کر دیے، کوئی لقب اپنے نام کے ساتھ استعمال ہی نہیں کیا. یہ اللہ کا خوف انہیں ہر وقت رہتا تھا. قرآن مجید میں فاتر میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح عالم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے اللہ کی ذات و صفات کا علم کیا ہے. وہی صحیح ڈرتا ہے جس کو اللہ کی حکمتوں کا اور اس کی قوت کا اندازہ ہو. ایک صحیح عالم ہی اللہ سے ڈرتا ہے. قدیم علماء نے لکھا ہے کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس آدمی میں خدا کا خوف ہو، جو جلوت اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو اور شہرت کا طالب نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمت فرماتے ہیں
کہ مجھے سفیان ثوری علیہ الرحمت نے کہا، میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں، سب نے کہا اے سفیان ثوری شہرت سے بچنا، شہرت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جب شہرت کی خواہش انسان میں پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ کام کا آدمی نہیں رہتا، پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور عالم کی یہ شان نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نیک بندے ہی، عالم ہی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ اور جہاں تک عالموں کا تعلق ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو تم میں اہل علم ہیں اللہ نے ان کے درجے بلند کیے ہوئے ہیں۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جس طرح تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہے، اسی طرح اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا عالموں کی مجلس میں بیٹھا کرو، اسے دل روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم ایسے ہے جیسے ایک گھر میں چراغ ہے، چراغ سے اس طرح گھر روشن ہو جاتا ہے، عالم کی موجودگی میں دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علم کی بڑی قدر و فضیلت اسلام میں بیان فرمائی گئی۔ یہ سورۃ الرحمن کا آغاز ہی ایسے ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کی صفتوں میں سے یہ ہے کہ قرآن اس نے سکھایا، زبان و بیان کی قوتیں اس نے عطا فرمائی، اور قرآن مجید کا آغاز ہی اس سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو سکھایا ہے۔ گویا ایک عالم ایک بڑی اہم ترین چیز ہے، اور عالم اگر استاد بھی ہو، وہ تدریس کا پیشہ اختیار کرنے والا ہو، اس پر وہ حدیث آتی ہے جو بعض کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استاد کے باپ تین ہیں، ایک حقیقی باپ ہے، ایک وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ایک استاد باپ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا ان تینوں میں کس کا مرتبہ بلند ہے؟ فرمانے لگے جو باپ حقیقی ہے وہ تو روح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، جو استاد ہے اس روح کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ استاد کی قدر و منزلت اسلام میں بے حد و حساب زیادہ ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ جس دن قیامت کے دن لوگوں کی قطاریں بن جائیں گی تو پہلی قطاروں میں نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، پھر اس کے بعد شہداء ہوں گے، پھر اساتذہ کا درجہ ہوگا۔ اور ایک جگہ ہے کہ استاد دنیا میں ایسے ہے جیسے بجلی گھر ہے، یہ جس طرح ایک بلب سے ایک کمرہ روشن ہو جاتا ہے، یہ بجلی گھر سے ملک روشن ہو جاتا ہے۔ جو صاحب دل استاد ہو یا عالم ہو اسے تاریک دل روشنی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت حافظ صاحب ایسے ہی دلوں کو روشنی دینے والے ہیں۔ عام زندگی میں جو روٹین کی زندگی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو حضرت بندر صاحب نے بیان فرمایا، ان کے نوافل کا تذکرہ، مستقل روزوں کا رکھنا، جگہ بعد دیگرے روزے رکھتے جانا۔ یہ روزے ایک آخری اینٹی بائیوٹک ہے جس سے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جس بیمار کی اصلاح اس سے بھی نہ ہو اس کا اللہ ہی عادت ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے ساری زندگی بے شمار روزے رکھے ہیں، اور اتنا انہماک کہ کبھی کوئی نفلی نماز بھی ترک نہیں کی، بڑا اہتمام فرماتے ذکر اذکار کا، قرآن مجید کے عاشق تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے۔ طبیعت میں ان کی ساری ایسی، جو ملتا سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ شاید ہی کوئی آدمی ہو
جو سبقت لے جائے. حضرت حافظ صاحب ہمیشہ سلام کرنے میں پہلے. پھر اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ کوئی دوست بیمار ہے عیادت کے لیے اس کے گھر جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے جاتے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں بیمار ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے. پوچھا کہاں تکلیف ہے؟ میں نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور کہا لا باس طہور انشاءاللہ. وہ صحابی کہتے ہیں کئی برس ہوئے اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن اس دست شفقت کی ٹھنڈک آج بھی سینے میں محسوس ہوتی. یعنی یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی کہ لوگوں کی عیادت کے لیے جانا. اب علماء میں رواج نہیں ہے, اپنی طرز کے واحد آدمی تھے. جب کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے کا بھی علم ہو گیا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے تو ضرور اس کی خبر لینے کے لیے جاتے. میں کچھ بیمار ہو گیا, حضرت حافظ صاحب تشریف لائے. ان کے دونوں بیٹے ساتھ تھے, بھائی ساتھ تھے, ان کے بردر ان لا تھے, داماد تھے. بڑا وقت میرے ساتھ گزارا. اگلے دن بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں نہیں آئے. میں ساری عمر یہ واقعہ فراموش ہی نہیں کر سکتا. اکثر علماء مخدوم بن جاتے ہیں. مخدوم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, وہ لیٹر بکسی بن جاتا. حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت کے گھر جب کوئی گیا ہے, کوئی ہو ضیافت کے بغیر کبھی واپس نہیں آیا. طالب علم ہو, کوئی مسافر ہو, واقف ہو نہ واقف ہو, کبھی یہ نہیں پوچھا کیا کھاؤ گے, کب کھاؤ گے, کتنا ہے. وہ سنت ابراہیمی کی طرح اللہ تعالیٰ کا حدیث ضعیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فجاء الى اہلہ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال لا تأکلوا. ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آ گئے تھے. وہ ذرا تھوڑا سی فراغت کے لیے اپنے اندر چلے گئے, کچھ نہیں پوچھا کیا کھاؤ پیو گے. ایک بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا کہ کھاؤ. حضرت حافظ صاحب کی عادت مبارک بھی ایسی تھی, جب کوئی گیا ہے خالی نہیں آیا. یہ انبیاء کی سنت ہے جس پر وہ سختی کے ساتھ دار تھے. اور حضرت حافظ صاحب کو معلوم ہو گیا تو جنازے میں شرکت ضرور فرماتے, چاہے دور و دراز جانا پڑے. یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے, اپنے مشاغل سے وقت نکال کر پھر چلا جانا, اور جا کر اگر انہوں نے گھر والوں نے کہا تو جنازے کی نماز پڑھا دی, وہاں نماز بعد میں ضرور پڑھ لی. ان سب چیزوں کے ساتھ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ان کا اگر تقابل کیا جائے قدیم علماء کے ساتھ تو یہ کن کن میں شکل میں نظر آتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا اس نام کا ایک ہی آدمی گزرا ہے, شیخ الکل مولانا نذیر حسین دہلوی, جو اکابر علماء کے استاد. ہندوستان میں ایسا محدث نہیں, اور وہ اتنے بڑے عالم تھے. دہلی کے جس کوچے میں رہتے گلی کے آخر میں ان کا مکان تھا. جب اپنے مکان سے صبح نکلتے تو آواز دیتے کہ نذیرہ بازار چلا. شیخ الکل جو شیخ التفسیر والحدیث والفقہ, جن سے بڑا کوئی عالم سارے ہندوستان میں نہیں تھا, آواز دیتے نذیرہ بازار چلا ہے, کسی بہن نے سودا منگانا ہو تو منگا لے. لوگوں کے سودے لا کے دیتے. پھر کسی نے کہا سبزی خراب آ گئی, واپس کر کے آتے. کیسی شخصیت تھی یہ. حضرت حافظ صاحب بھی ایسے, کبھی کسی سے خدمت نہیں لی, کبھی کسی طالب علم کو کچھ کہا نہیں. لوگ تو طالب علم سے جوتے پالش کراتے ہیں اور ان کو بڑا ان سے کام لے لیں. کبھی کسی سے درخواست نہیں کی, اپنے گھر کا آٹا خود پسواتے تھے. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہنے سے. ایسے لوگ اب نایاب ہو گئے. مجھے کسی آدمی نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت کی جب یہ کتاب ارشاد القاری یہ چھپ گئی اور تقسیم ہو گئی, دور و دراز کسی عالم نے اس کو پڑھا
تو حضرت کی زیارت کے لیے ان کے گھر آئے. یہ اپنے مکان کے باہر یہ لپائی کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ لپائی کرنے کے لیے جو مٹی ہے نا اس کو پاؤں کے ساتھ ٹھیک ٹھوک کر دیں. ہاں جی، ہاں کہانی کر رہے تھے اور تھوڑے تھوڑے اپنا اٹھایا ہوا تھا اوپر سے نیچے ساری مٹی لگی. اس مسافر نے کہا کہ بھائی میں نے حضرت شیخ الحدیث سے ملاقات کرنی، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ان سے ملاقات کا ارادہ ہے. اس کہانی سے باہر آ گئے، بالٹی سے پاؤں دھوئے، ہاتھ دھوئے، کہنے کے السلام علیکم. اس نے رونا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا عالم، قریب جامعہ محمدیہ ہے، 100 طالب علم آ جاتا، 1 منٹ میں سارا کام ہو جاتا. یہ کیسا شخص ہے؟ ایسے ولی صفت لوگ دنیا میں نہیں آتے. ایک شخص جن کے ساتھ مجھے ان کی مشابہت لگتی وہ مولانا عبداللہ غزنوی علیہ الرحمۃ. مولانا عبداللہ غزنوی تصوف میں، اہل حدیثوں میں جو تصوف پایا جاتا ہے اس کے امام مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمۃ کے دادا امام عبد الجبار غزنوی کے والد. غزنی سے توحید کے جرم میں باہر نکلے، جلا وطن کر دیے. بہت بڑے عالم و فاضل تھے. ایک شخص ان کے گھر مہمان آئے، اس نے گھر کے باہر آواز دینی شروع کی، حضرت العلام شیخ الحدیث. بڑا زور زور سے آوازیں دے رہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا. ایک ہمسایہ باہر نکلا، اس نے کہا کن سے ملنا ہے؟ اس نے نام لیا، حضرت غزنوی سے ملنا. اس نے کہا آواز تو عبداللہ. انہوں نے کہا عبداللہ. فوراً دروازہ کھول کر باہر آئے. یہ عبد المنان ایسے ہی، ان کو پکارو کسی لقب سے آپ جواب نہیں دیتے. یہ صرف عبد المنان ہی تھے. نام خوشی محمد تھا، حضرت سلفی علیہ الرحمت نے نام عبد المنان رکھا اور کہا عبد المنان اپنے استاد عبد المنان وزیر آبادی کے نام پر تمہارا میں یہ نام رکھ رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا. مطلب یہ ہے جتنے متباہر وہ عالم تھے، جس نیکی میں کی مسند پر وہ تھے، وہ علوم حاصل کرنے ہیں اور اس شخص نے کر دکھائے. حضرت سلفی تو بہت پہلے انتقال فرما گئے، لیکن اس بندے نے حق ادا کر دیا. ایک روایت میں نے پڑھی، غالباً اکابر شیوخ کی رائے، کون عالم بہترین عالم؟ نے کہا سب سے بہترین عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی ریاض سے اخلاص کی طرف کرتا ہے، شک سے یقین کی طرف کرتا ہے، لالچ سے بے نیازی کی طرف کرتا ہے اور غیظ و غضب سے صلح کل ہونے کی طرف کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بندے خدا میں موجود ہیں. جو یہ حضرت عبد المنان علیہ رحمت میں یہ ساری چیزیں اللہ نے ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی. ایک بات جو نئی مجھے معلوم ہوئی کہ آپ بہت اچھے عربی کے شاعر بھی تھے، کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. علم عروض کا پروسوڈی جو علم عروض ہے، جس سے پتہ لگتا ہے مصروں کا وزن کیا ہے، اس سے شاعری بنتی، اس کے بڑے ماہر تھے. ان کو کسی نے کہا کہ ابن قیم علیہ الرحمت کا فلاں نے عربی میں یہ قصیدہ لکھا تھا یا فلاں عالم کا فلاں نے لکھا. انہوں نے اپنے 2 استادوں کا قصیدہ لکھا، ان کی زندگی کے سائے. حضرت علامہ حافظ گوندلوی علیہ الرحمت کے بارے میں عربی میں 150 اشعار لکھے. ان اشعار میں ان کی ساری زندگی کے حالات بیان کیے. مولانا عطا اللہ حنیف بجانوی شاعر نسائی، جنہوں نے نسائی کی عربی میں شرح لکھی ہے، حضرت حافظ صاحب نے ان سے بھی کچھ فن سیکھا تھا، اس لیے ایک قصیدہ عربی میں ان کے بارے میں لکھا اور کہا عربوں کو بھیج دینا. ایک عرب عالم نے ارشاد القاری دیکھی، کہنے لگا یہ شیخ لغت میں بڑا کامل،
اور کبھی کسی نے غلطی نہیں نکالی. حالانکہ جو علامہ انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے اس میں حضرت حافظ صاحب نے کئی جگہ نشاندہی کی ہے کہ اس میں لغت کی اغلاط ہیں، لیکن اس شخص میں وہ موجود نہیں. حافظ صاحب کو بعض چیزوں کا خیال تھا کہ اہل حدیث قرآن مجید مجہول پڑھتے، جس طرح دیہاتوں میں بڑا مجہول طریقہ سے تلاوت ہوتی. پہلے تو بہت زیادہ اس کا رواج تھا. مولانا غزنوی علیہ الرحمت نے تجوید کے مدارس قائم کیے تھے، اس میں لوگوں نے پھر تجوید کا فن سیکھا. حضرت حافظ صاحب علیہ الرحمت نے ایک پانی پتی قاری سے فن تجوید سیکھا. یہ جب قرآن پڑھتے تو سادہ طریقے کے ساتھ تھے، لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے. پھر ان کو شوق تھا کہ میں نے لوگوں کو جواب دینے ہیں، خط تو ٹھیک ہو، خطاطی کا فن سیکھا، کیلی گرافی کا. 2 استادوں سے اپنا خط سیکھا. بڑے ہی خوش خط تھے، بے حد خوبصورت لکھتے تھے. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں. بڑا واضح لکھتے تھے. حضرت حافظ صاحب نے ایک فن خیاطی بھی سیکھا، یہ کپڑے سینے کا فن. یہ تو فن ادریس علیہ السلام کا فن تھا. وہ پہلے شخص ہیں جو کپڑے سیتے تھے. ایک وہ سوئی کے ساتھ ایک دھاگا لگاتے تو سبحان اللہ کہتے تھے. کئی دفعہ حضرت نے اپنے کپڑے خود سی لیے. یہ بھی ایک سادگی ہے جس نہ دیگر فنون لطیف کا یہ شخص ماہر تھا. ایسی چیزوں کے بھی مہارت انہوں نے حاصل کی. ایک قدیم عربی قصیدہ ہے وہ مرثیہ ہے. ایک شخص مالک تھا، اس کی بہن نے اپنے بھائی کی بڑی محبت تھی بھائی کو بہن کے ساتھ. بھائی فوت ہو گیا، بہن شاعرہ تھی. اس نے ایک قصیدہ لکھا ہے عربی میں. اس کا ایک شعر ہے آخری کہ ما کنت ادری قبل دفنک فی الثری ان الکواکب فی التراب رمیم. اور میں کہنے لگی اے مالک، وہ تجھے دفن کرنے سے پہلے تو مجھ کو یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ ستاروں کو بھی زمین کے اندر دفن کر دیں. ایسی ہی کیفیت اس اللہ کے بندے کی تھی کہ جس طرح ستارے زمین کے اندر دفن ہو گئے. غالب نے کہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے گنجھائے گراما کیا دیے. کیسے کیسے لوگ نظروں سے پوشیدہ ہو گئے. سب لوگوں کی زندگیاں مشعل راہ نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مشعل راہ ہیں، جن کے نشان قدم ہمیں منزل کا پتہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے درجوں کو بلند کرے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. اللہم اکرم نزلہ. اللہم وسع مدخلہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہم باعد بینہ وبین خطایا كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.